چیئرمین پی ٹی آئی کے ارد جو لوگ تھے ان کی انر جو سرکل تھا اس میں دو قسم کی سوچ تھی. ایک وہ لوگ تھے جو کہ محاذرائی نہیں چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 11 اپریل کے بعد کو 70-75 جلسے جو کیے چیئرمین پی ٹی آئی نے پارٹی کے, اس میں انہوں نے بہت جارحانہ اپروچ رکھی ود اسٹیبلشمنٹ. سنیں, اور دوسرا گروپ جو تھا, اور جس میں وہ مثال کے طور پہ ایک نام کل لیا بھی گیا مولا سعید وغیرہ یہ وہ, اور دوسرا ایک ماڈریٹ گروپ تھا جس میں عثمان ڈار صاحب کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے, شفقت محمود صاحب, جو چاہتے تھے کہ محاذرائی نہ ہو, ریکنسیلیشن ہو اور بیٹھ کے بات چیت سے مسئلے کو جو ہے وہ اس کو ڈیفیوز کیا جائے. تو کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ایک نان ایگریسو مائنڈ سیٹ ہے, ذرا سخت مزاج ہے اور وہ ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے, تو لہذا یہ ہی وینٹ ود دی یہ جو اگریسو گروپ ہے, اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا رزلٹ کیا ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان ڈار نے اگر یہ کہا ہے کہ وہ انہوں نے کلیئرلی کہا کہ جب کورٹ میں ٹرائل ہوگا, آپ کو معلوم ہے کہ اے ٹی سی میں 9 مئی کی غالباً ایف آئی آر بھی ہوگی, چلان بھی ہو گیا, یہ ہونے والا ہے, اور وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ٹرائل کی تیاریاں ہوں آنے والے دنوں میں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نہ صرف عثمان ڈار صاحب بلکہ اور بھی, جس وقت کل سے سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ کچھ اور لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو آج کل اس وقت آف سین ہیں, کہ غالباً وہ آئیں گے اور وہ بھی اسی قسم کی گفتگو کریں گے, بیان دیں گے. تو یہ تمام لوگ میری نظر میں یہ آئیں گے ایز پروسیکیوشن وٹنسز, ایز وٹنسز آف دا اسٹیٹ, اور ظاہری بات ہے یہ تمام چیزیں ڈائریکٹ ہوں گی نہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی بلکہ جو باقی لوگ ہیں جن میں خواتین بھی ہیں 9 مئی کی جن کی ایف آئی آر آپ ہم روز سنتے پڑھتے رہتے ہیں ہوا ہے. سو مائی پوائنٹ از دس کہ یہ ایک چیز یاد رکھیں, اگر اس لیول پہ پی ٹی آئی کے اندر کی لیڈرشپ آ کے, ٹاپ لیڈرشپ اگر وہ آ کے گواہی دیتی ہے, وہ آگے گواہی دیتی ہے, باقی اللہ جانتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں, لیکن اگر وہ گواہی دیتے ہیں اور حالات بھی اس طرح ہم نے دیکھے ہیں, تو there is every chance that the ریاست, the government may move a reference یا جو بھی سٹیج ہوگی لیگل طریقہ to ban this party, کہ اس پارٹی نے جناب ایک ڈیزائن, ایک پلان کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ پہ اور اداروں پہ حملے کیے. اور یہ یاد رکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی الیکشن میں کافی ٹائم ہے, دیکھیں نا جنوری کے اینڈ میں ہے, شاید آگے پیچھے ہو جائے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں, تو ریاست ہیز انف ٹائم کہ وہ 9 مئی پہ میرا خیال ایک بڑی اٹ کوڈ بی جس کو کہتے ہیں دا مدر آف آل پروسیکیوشن, مجھے یہ نظر آ رہا ہے مدر آف آل کیسز. تو ابھی یہ بھی خبریں ہیں کہ جناب کچھ اور لوگ جو ہیں عثمان ڈار کی طرح شاید وہ بھی آئیں گے, وہ بھی میڈیا پہ آ کے اپنی آپ اس کو گواہی کہیں یا جو بھی کہیں. تو یہ ایک چیز ہے, انفارچونیٹلی اٹ ہیز ہیپنڈ ان پاکستان, اور ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ بیسک چیز یہ ہے, لیٹ دا لا ٹیک اٹس نیچرل کورس, قانون اپنا جو راستہ ہے اس کو لینے دیں. ریاست پوری انوالوڈ ہے, ہم دیکھ لیں پوری ہماری لیگل فرٹرنیٹی وہ انوالوڈ ہے, کبھی ہم نے لیگل فرٹرنیٹی کو اس طرح نہیں دیکھا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دیکھیں ایک اور ایسپیکٹ میں ایک جملہ بول دوں, زمان پاک پہ جو 6 مہینے وہاں پہ کے پی اور ٹرائبل ایریا سے لوگ آئے تھے بڑی تعداد میں, ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں, اور ان لوگوں کی پریزنس زمان پاک میں آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ بلائے گئے تھے, جی ظاہری بات ہے وہ آئے تھے, وہ پارٹی کے لوگ تھے, اس سے پاکستان میں کنفرنٹیشن کا ماحول جو ہے اس کو اور تقویت ملی ہے, اور اس سے حالات اور خراب ہوئے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے لا انفورسمنٹ ایجنٹس ان کی جب آپس میں لڑائی شروع ہوئی ہے تو پھر آپ سب کو پتہ کیا ہوا.